انبیاء کرام کی سرزمین شام کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ ایک بدبخت، ایک ایسا دہشت گرد، ایک ایسا درندہ کہ جنہوں نے وہاں پر اہل سنت کا قتل عام کیا، صرف ایک شخص نے بیک وقت 250 لوگوں کو باقاعدہ ایک گڑھے کے اندر ان کو پٹیاں باندھ کر کے آنکھوں پر ان کو گرایا اور پھر فائر کھول کر کے، اور پھر اس کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ ٹائروں کے اوپر جو ہے وہ پٹرول چھڑک کر کے وہ بھی ان کے اوپر پھینک دیا تاکہ ان کی جو لاشیں ہیں وہ مسخ ہو جائے، تاکہ وہ پہچان کے بھی لائق نہ رہے۔ اس حوالے سے کل میں نے گفتگو کی، اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا بھی کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہے انہوں نے اب اس کو گرفتار کر لیا، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے صرف ایک شخص نے قتل عام کیا، یعنی کہ شام کے اندر بشار الاسد نامی جو بدبخت تھا، ان کی دوری حکومت میں 7 لاکھ شامی اہل سنت کا قتل عام کیا گیا۔ 7 لاکھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اب آج آپ کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ لوگ، یہ جو طبقہ ہے پاسداران انقلاب یا ان کے جو پروکسیز ہے جو مختلف اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کو نوچ کر کے جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور جہاں پر ان کی بس نہیں چلتی وہاں پر دمک کی طرح اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے جس طریقے سے امت مسلمہ کو دمک کی طرح کاٹ کر کے اندر سے جو ہے کھوکھلا کیا ہے اور امت مسلمہ کو اندر سے نقصان پہنچایا ہے، یقینی طور پر اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ آج جو لوگ یہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، جب اس قسم کی ویڈیو سامنے آتی ہے، یقینی طور پر میں اتحاد امت کا سب سے بڑا داعی ہوں، لیکن جب اس قسم کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور ان کی کرتوت جب سامنے آتے ہیں کہ 1400 سال سے اس امت کو کس طریقے سے دیمک کی طرح اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا کیا ہے اس امت کو، اور اس امت کو اندر سے جو ہے کھایا ہے، نوچ کے کھایا ہے، تو یقینی طور پر جب اتحاد کی پھر بات آتی ہے تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اتحاد کی جائے۔ آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ شخص امجد یوسف نامی یہ بدبخت، یہ پاسداران انقلاب کا جو کارندہ ہے دہشت گرد، یہ وہاں پر ایک 2 اہل سنت ہے جن کو گاڑی میں بٹھا کر ان کی داڑھی کو نوچ کر اپنی جو ہے وہ نفرت کا اظہار کر رہے، بغض کا اظہار کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس قدر یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کہ جو صحابہ اکرام کے نہ ہو سکے، جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا نہ ہو سکے، جو حضرت علی کا نہ ہو سکے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا کوفہ کے اندر، اور پھر صرف حضرت علی نہیں بلکہ حضرت علی کی جتنے بھی اولاد ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کو بلا کر ان کے ساتھ غداری کر کے ان کے مقابلے میں آ کر کے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اس امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہے۔ تو یقینی طور پر جو لوگ اس حوالے سے آج کل ایران کے گیت گا رہے ہیں کہ بھائی جنابی والا ایران امت مسلمہ کا واحد ملک ہے، لہٰذا وہ بھی سب کے سامنے بات واضح ہوگی کہ بھائی کوئی امت مسلمہ نہیں بلکہ مفادات کی جنگ ہے، تیل کی جنگ ہے، ابنائے ہرمز کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے ایران کو اور پاسداران انقلاب کو، امریکہ اور اسرائیل مل کر اس کو باقاعدہ ایک یہاں کا شیر، یہاں کے ایک طاقتور ملک بنانے کے چکر میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ جس طریقے سے شام، عراق، یمن، لبنان کے اندر اس ایران نے، پاسداران انقلاب نے آگ لگائی ہوئی ہے، جو بچے کچے ممالک ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنے عزائم ظاہر بھی کر دیے، وہ سعودی عرب کہ جنہوں نے اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو بالکل دور رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ جو فضائی حدود ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنے دی امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کے علاوہ زمینی حوالے سے بھی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن سب سے زیادہ اسی سعودی عرب کو اس پاسداران انقلاب نے بھی وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ ان کے عزائم کو بخوبی جان سکتے ہو کہ جو مسائل اسرائیل کی طرف جانا چاہیے تھا، جو مسائل امریکہ کی جانب جانا چاہیے تھا، وہی مسائل امریکی اڈوں کے بجائے، اسرائیل کے بجائے، وہ سعودی کے جتنے بھی معاشی ہب ہے، جو معاشی حوالے سے وہاں کے ریفائنریز ہے، ان کو نشانہ بنانا یہ یقینی طور پر ان کی عزائم کو ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر یہ مسلمانوں کو اور امت مسلمہ سے بالخصوص سعودی عرب اور حرمین شریفین کے حوالے سے ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان کے جو گویا کے پلاننگ ہے، وہ سب کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے امت مسلمہ کو اب جاگنا ہوگا، اور آج تک جیسا کہ میں نے کہا کہ 1400 سال سے
جب یہ اپنے نہ ہو سکے تو 1400 سال کے بعد یہ مسلمانوں کو اہل سنت کے ساتھ کس طریقے سے یہ ایک ہو سکتے ہیں۔ جو یہ باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو 1400 سال سے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ دمک کی طرح مسلمانوں کا ہی خون بہایا ہے، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کیا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا 1400 سال سے، تو وہ آج کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہمدردی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وہ حقائق ہے کہ کوئی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ کیمرے میں یہ محفوظ ہوئے ہیں۔ وہاں کے جو منظر ہے جو کیمرے کے سامنے محفوظ ہوئے وہ حالت یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مناظر، جو کرتوت، جو ظلم و ستم انہوں نے بند کمروں میں کیے ہیں، تو اس کی مثالیں تو یقینی طور پر دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اللہ حافظ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امتی مسلمہ کو ہر قسم کی فتنوں سے، ہر قسم کی شرروں کی شر سے، ہر قسم کی حاسدوں کی حسد سے، ہر قسم کے منافقوں کی منافقت سے حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔